بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سورج اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے اور اس سلسلے میں سائنس کیا کہتی ہے اور اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کی غلط سوچ اور غلط رواج ہیں، آپ کو آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات ضرور ملیں گے۔ ناظرین محترم، یاد رہے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگل کی آواز۔ اب بات کرتے ہیں سورج گرہن کی۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سورج اور چاند کو گرہن کب اور کن وجوہات کی بنا پر لگتا ہے۔ یہ سوال کافی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کچھ کو معلوم بھی ہوگا، مگر یہ جتنا پیچیدہ مسئلہ سمجھا جاتا اتنا ہے نہیں۔ آسان الفاظ میں زمین، سورج اور چاند اپنے اپنے مرکز کے تحت ایک گول چکر میں گھومتے ہیں۔ جب سال میں ایک یا دو دفعہ سورج، چاند اور زمین بالکل ایک لائن میں آتے ہیں تو سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی، تب سورج گرہن لگتا ہے۔ سورج گرہن کی تاریخ۔ سورج گرہن کو قدیم جدید مذاہب میں خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا جاتا ہے، جبکہ بعض مذاہب میں اسے منحوس بھی سمجھا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک سورج گرہن لگنا اللہ کے بندوں سے ناراضگی کی نشانی ہے۔ ناظرین محترم، اسلام میں سورج گرہن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سورج اور چاند اللہ کے متعین کردہ راستے پر چل رہے ہیں اور گردش میں ہیں۔ سائنسی حقیقت میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سورج اور چاند زمین کے گرد اپنے اپنے مدار میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ سورج اور چاند گرہن میں اسلامی معلومات۔ سورج گرہن کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صلاۃ کسوف ادا کرو، جس کا اردو ترجمہ نماز خوف کے ہیں، جبکہ چاند گرہن کے وقت کسی بھی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا گیا۔ سوال کا جواب سن لیں، سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں لگتا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں گہناتے، جب ان کو گہن لگے تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسرا سوال، سورج گرہن کب ہوتا ہے؟ ناظرین محترم، زمین پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے، جس کے بعد زمین سے سورج کا کچھ یا پھر پورا حصہ نظر نہیں آتا۔ چاند کا زمین سے جتنی مسافت کا راستہ ہے، اس سے 400 گنا زیادہ راستہ سورج اور چاند کے درمیان ہے، اس لیے زمین سے سورج گرہن واضح طور پر نہیں دیکھا جاتا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سورج گرہن کو پوری دنیا میں دیکھا جا سکے۔ سائنسدان سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز سے سفر طے کر کے گرہن زدہ خطے میں جاتے ہیں، کیونکہ مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی بار دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، سورج گرہن کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1، مکمل سورج گرہن۔ نمبر 2، ہلکی سورج گرہن۔ نمبر 3، مخلوط سورج گرہن۔ نمبر 4، جزوی سورج گرہن۔ نمبر 5، مکمل سورج گرہن۔ زمین کو مکمل سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند کا فاصلہ زمین سے اتنا ہو کہ جب وہ سورج کے سامنے آئے تو سورج مکمل طور پر چھپ جائے۔ چونکہ چاند اور زمین کے مدار بیضوی ہیں، اس لیے کہ مدار چاند کا زمین سے فاصلہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے ہر دفعہ مکمل سورج گرہن نہیں لگتا۔ مکمل سورج گرہن کے وقت چاند کا فاصلہ زمین سے نسبتاً کم ہوتا ہے۔ سورج کے مکمل چھپ جانے کی وجہ سے خطے میں نیم اندھیرا ہو جاتا ہے اور دن کے وقت ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر یہ گرہن ایک مقام پر 7 منٹ 40 سیکنڈ تک ہی ہوتا ہے، اور اکثر اس کا دورانیہ کم بھی ہوتا ہے۔ زمین کے جس خطے میں مکمل سورج گرہن لگتا ہے، وہاں دوبارہ 340 سال بعد اس طرح کا گرہن لگنے کے اثرات ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہلکی سورج گرہن۔ زمین پر ہلکی سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، مگر اس کا سورج سے فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ سورج کو مکمل طور پر چھپا نہیں سکتا۔ اس صورتحال میں چاند کا سائز چھوٹا ہوتا ہے
اور سورج کی روشنی زمین پر پڑتی رہتی ہے۔ ناظرین محترم، مخلوط سورج گرہن کیا ہوتا ہے؟ زمین پر بعض اوقات سورج گرہن اس طرح نظر آتا ہے کہ بعض جگہ پر مکمل سورج گرہن نظر آتا ہے اور کسی مقام پر مخلوط نظر آتا ہے۔ اس صورت میں خلقی سورج گرہن کا حلقہ بہت باریک ہوتا ہے، اس لیے زمین پر مخلوط قسم کے سورج گرہن بہت کم نظر آتے ہیں۔ اور جزوی سورج گرہن 1 اگست 2008 کو پاکستان میں نظر آنے والا سورج گرہن جزوی سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند اور سورج ایک دوسرے کے سامنے نہ ہوں اور چاند جزوی طور پر سورج کو زمین سے چھپا رہا ہو۔ ایسی صورتحال میں ممکن ہے کہ زمین کے مختصر حصے پر سورج گرہن اور ایک بڑے حصے پر جزوی گرہن نظر آئے۔ ناظرین محترم، اگلا سوال، سورج گرہن کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ کسی بھی چاند اور سورج گرہن میں 13.9 سے 15.6 دن کا فرق ہوتا ہے۔ اسلامی مہینے کی تاریخ کے حساب سے چاند کو گرہن 13، 14 یا 15 کو، جبکہ سورج گرہن 28 یا 29 کو ہوتا ہے۔ تاریخ کا سب سے لمبا سورج گرہن کب ہوا؟ یاد رہے، اب تک کا سب سے لمبا سورج گرہن 1999 میں یورپ میں دیکھا گیا، اور یہ تاریخ میں اب تک کا سب سے دیر تک نظر آنے والا سورج گرہن تھا۔ اب کچھ معلومات چاند گرہن کی۔ زمین کا وہ سایہ جو گردش کے دوران کر رہا ہے زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے، اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، چاند گرہن کی 2 اقسام ہیں، مکمل چاند گرہن اور جزوی چاند گرہن۔ چاند گرہن کبھی جزوی ہوتا ہے اور کبھی پورا، کیونکہ یہ اس کی گردش پر منحصر ہوتا ہے۔ چونکہ زمین اور چاند دونوں سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور چاند زمین کے گرد اپنے مدار پر گھومتا ہے، چاند اور زمین کا سایہ سورج کے درمیان میں سال میں 2 بار آتا ہے اور اس کا سایہ ایک دوسرے پر پڑتا ہے، تب چاند گرہن ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اب احتیاطی تدابیر اور غلط سوچ کی بات کرتے ہیں۔ سورج گرہن کے دوران اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، سورج کی طرف بغیر کسی حفاظتی تدبیر کے نہ دیکھیں، کوشش کریں غیر ضروری باہر نہ نکلیں۔ باقی رہی من گھڑت باتیں، جیسا کہ سورج یا چاند گرہن کے دوران زخم لگ جائے تو اس کا نشان نہیں جاتا، بچہ پیدا ہو تو ناک، آنکھ یا ہونٹ کٹا ہوتا ہے، اس دوران نہانے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، حاملہ خواتین کام نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین محترم، یہ سب شرعی اور سائنسی اعتبار سے من گھڑت ہیں۔ بس سورج گرہن کے دوران شعاعیں آپ کے کرینہ اور ریٹنا کو جلا سکتی یا باپ پیدا کر سکتی ہیں، جس سے آنکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سورج گرہن کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماہرین کے مطابق جب تقریباً مکمل سورج گرہن ہو یا اندھیرا ہو جائے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سورج کو دیکھ سکتے ہیں، مگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ نمبر 1، کم سن اور شیر خوار بچوں کو کمروں میں رکھیں، گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور مجبوری کی حالت میں کوئی سن گلاسز لگائیں تاکہ شعاعوں سے محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 3، سورج گرہن کا نظارہ کرنے کے لیے بغیر فلٹر کے دوربین ہرگز استعمال نہ کریں۔ نمبر 4، پالتو جانوروں کو سورج گرہن سے بچائیں، خصوصی طور پر کتے، بلیاں اور گھوڑے۔ فارمی جانور مثلاً گائے، بھینس کو بھی سورج کی سیدھی روشنی سے بچانا چاہیے۔ ناظرین محترم، مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھیں ہوں یا جانوروں کی، ڈائریکٹ سورج گرہن کی شعاعوں سے بچانا چاہیے، کیونکہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔